وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، صرف طریق لبیک والے عاشق رسول نہیں ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ اچھے عالم نہیں ہیں، یہ تو فسادی ہیں۔ آپ تحریک لبیک کو والوں کو عاشق رسول سمجھیں یا نہ سمجھیں، مجھے اس سے پہ اعتراض نہیں ہے۔ جو آپ کہتے ہو نا کہ ہر کلمہ وہ عاشق رسول ہے، اس کے اوپر مجھے اعتراض ہے کہ آپ کتنے عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کئی لوگ مجھے کمنٹس کر کے کہتے ہیں کہ بھئی کیا صرف آپ عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا تحریک لبیک والے ہی عاشق رسول ہیں، باقی کوئی عاشق رسول نہیں ہے؟ تو میری ان دوستوں سے گزارش ہے کہ بھئی میں اپنی بات کروں تو وہ عاشق رسول کے جنہوں نے ختم نبوت میں حصہ لیا، قانون جب چینج ہو رہا تھا، آسیہ ملونہ کے وقت حصہ لیا، فرانسیسی سفیر کے وقت جن عاشقان رسول نے حصہ لیا، ان کے پاؤں کی جو جتی کے ساتھ خاک لگی ہوئی ہے نا، اس کے بھی برابر میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے میں ابھی تک فزیکل کسی احتجاج میں، ہاں تحریک لبیک کے جلسوں میں شرکت کی ہے، لیکن ایسے کسی احتجاج میں نے شرکت نہیں کی ہے۔ باقی بات رہی تحریک لبیک کی، آپ تحریک لبیک کو والوں کو عاشق رسول سمجھیں یا نہ سمجھیں، مجھے اس سے پہ اعتراض نہیں ہے۔ جو آپ کہتے ہو نا کہ ہر کلمہ وہ عاشق رسول ہے، اس کے اوپر مجھے اعتراض ہے۔ اور آج اس ویڈیو میں ثابت کروں گا آپ لوگوں کی زبان سے، جو بھی تحریک لبیک کا مخالف ہے، مسلمان ہونا لازمی ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ میری جو ویڈیو ہے یہ مذہبی ریلیٹڈ ویڈیو ہوتی ہے، تو مسلمان ہونا لازم ہے۔ کوئی بھی تحریک لبیک کا مخالف ہے، کسی بھی ملک سے اس کا تعلق ہے، آج انہی کی زبان سے میں ثابت کروں گا کہ پاکستان کی واحد مذہبی جماعت تحریک لبیک ہے جو حق پہ ہے اور سچے پکے عاشق رسول ہے۔ لاسٹ تک ویڈیو دیکھنا، یہ میری شرط ہے۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ ناظرین، پاکستان کا جتنا بھی مذہبی طبقہ ہے، چاہے ان کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہے، چاہے وہ دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، کسی بھی مسلک سے تعلق ہے، وہ اس ٹائم برابر دو گروہوں میں تقسیم ہے۔ ایک گروہ ہے کہ وہ تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، چاہے وہ بریلوی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تحریک لبیک کے بالکل خلاف ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں لیکن وہ تحریک لبیک کے ساتھ نہیں ہیں، تو پیچھے سے وہ تحریک لبیک والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق پہ ہیں۔ اور دوسرا جو گروہ ہے مذہبی لوگ، وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تحریک لبیک والے کیا کہتے ہیں، یا جو تحریک لبیک کے سپورٹر ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ تحریک لبیک حق پہ آئے، کیوں کہ جہاں بھی پاکستان میں کوئی ناموس رسالت کا مسئلہ ہوتا ہے یا ختم نبوت کا مسئلہ ہوتا ہے، تحریک لبیک سب سے پہلے ہوتی ہے، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ حق پہ نہیں ہیں، وہ یہود و نصارہ کے غلام ہیں، قادیانیوں کے دوست ہیں، لبرل ہیں۔ یہ ہے تحریک لبیک والوں کا الزام۔ جو تحریک لبیک کے مخالف ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، صرف تحریک لبیک والے عاشق رسول نہیں ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ اچھے عالم نہیں ہیں، یہ تو فسادی ہیں، یہ تو پاکستان میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، یہ تو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، یہ تو روڈ بند کرتے ہیں، کیلے والی ریڑیوں کو لوٹتے ہیں، روڈ بند کرتے ہیں، لٹیرے ہیں۔ لہٰذا ہم لوگ بھی عاشق رسول ہیں۔ جو علماء کرام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے ان کا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق ہے، وہ حق پہ ہیں، وہ سچے عاشق رسول ہیں، وہ سچے مسلمان ہیں، سچے عالم دین ہیں۔ یہ ہے تحریک لبیک والے کے مخالفوں کا تحریک لبیک کو جواب کہ بھئی آپ لوگ غلط ہو۔ اب سننا ناظرین، خدا را بالکل مائنڈ کو فریش کر کے، کسی کی سپورٹ کر کے بغیر آپ لوگوں نے سننا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر آپ کہتے ہو کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ سچے عاشق رسول ہیں، جو آپ کا دعویٰ ہے، سب سے پہلے تحریک لبیک ایجاد کب ہوئی؟ کب اس کے بنایا گیا؟ کب یہ پارٹی بنی؟ آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ جب ممتاز حسین قادری شہید کو پھانسی لگایا گیا۔ کیا آپ مسلمان ہیں اور سچے عاشق رسول ہیں تو کیا ممتاز حسین قادری شہید نے غلط کیا؟ وہ غلط تھا یا سلیمان تاثیر حق پہ تھا؟ یہ آپ لوگوں نے جواب دینا ہے، کیونکہ اس ٹائم تحریک لبیک کو بنایا گیا، اس کے بنانے کا مقصد سامنے آیا کہ یہ لوگ کیوں بنائے گئے۔ دوسرا سب سے بڑا جو تحریک لبیک کی طرف سے احتجاج ہے وہ کب ہوا؟
جب ختم نبوت کے قانون میں چینجنگ ہو رہی تھی، صرف اور صرف تحریک لبیک روڈوں میں آئی اور اسی نے احتجاج کیا اور اسی کے احتجاج کی وجہ سے وہ واپس ہوا، تو کیا آپ مسلمان ہیں اور آپ کا سچا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہے، تو کیا ختم نبوت کے قانون میں چینجنگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو جائز ہوئی ہے، ہونی چاہیے، یہ آپ لوگوں نے جواب دینا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا جو ان کا احتجاج تھا اس کے بعد، وہ تھا ہالینڈ کے اوپر، کہ ہالینڈ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تو تحریک لبیک نے احتجاج کیا۔ کسی اور مذہب، جو علماء اکرام حکمرانوں کو حق سمجھتے ہیں، جو اپنے مدرسوں اور اپنی درگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے یعنی کہ پیر گھرانے، جو پیر لوگ ہیں، جو بھی جس بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے، جو حکومت کے خلاف نہیں بولتے، تو آپ ان کو اچھا سمجھتے ہو نا، اور آپ نے آپ کو عاشق رسول سمجھتے ہو۔ تو جب ہالینڈ میں ہو رہا تھا تو اس ٹائم صرف تحریک لبیک نے احتجاج کیا تھا، اور تحریک لبیک کے احتجاج کی ہی وجہ سے جو گیرٹ ویلڈر تھا اس نے اپنا پروگرام کینسل کیا تھا۔ تو اس ٹائم آپ کہاں کھڑے تھے؟ اس کے بعد جو تحریک لبیک نے سب سے بڑا احتجاج کیا وہ آسیہ ملونہ کی رہائی کے وقت کیا۔ ایسی گستاخا کہ جس کے اوپر تحریک لبیک بننے سے پہلے 10 سال کیس چل رہا ہے اور پاکستان کی 3 عدالتیں اس کو سزائے موت دے چکی ہیں، اور اس نے عدالت میں کھڑا ہو کے کہا تھا کہ ہاں میں نے گستاخی کی ہے۔ اس کے اپنے ہسبینڈ اور اس کے باپ اور اس کی ماں نے اس کے لیے گواہی نہیں دی تھی۔ تو جب اس کو رہا کیا گیا، اور یہ چیز سامنے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ امریکہ کے سینٹ میں یہ تقریریں کی گئی تھی کہ آسیہ کو رہا کرو، عمران خان کے اوپر مطالبہ کیا گیا تھا، اور عمران خان نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ تسلیم کیا تھا کہ ہاں اس کو ہم نے چھوڑا ہے۔ وفات چودھری کا انٹرویو ٹی وی ٹاک شو موجود ہے کہ ہاں ہم نے اس کو چھوڑا ہے۔ اس ٹائم تحریک لبیک فرنٹ فٹ پہ آ کے احتجاج کیا، تو کیا آپ مسلمان نہیں تھے؟ کیا آپ سچے عاشق رسول نہیں تھے؟ یا تو یہ بتاؤ کہ آسیہ ملونہ بے گناہ تھی، ثابت کرو، یا یہ بتاؤ کہ نہیں جی وہ ہم کو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے بعد فرانسیسی سفیر فرانس نے یعنی سرکاری لیول پہ آ کے، سرکاری سطح پہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس ٹائم تحریک لبیک روڈوں پہ آئی کہ بھئی ان کو ایک سخت جواب دینا چاہیے۔ لیکن آپ لوگ نکلے، عاشق رسول تو آپ ہی ہیں، دعویٰ تو آپ ہی کرتے ہیں، یا جو علماء اکرام حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو آپ لوگ اچھا سمجھتے ہو، کسی نے آواز اٹھائی ان سب مسئلوں کے اوپر؟ کسی نے نہیں اٹھائی۔ اب آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جو بھی عالم یا جو بھی مذہبی طبقہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہے، کیا وہ فتویٰ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ عمران خان ایک سچا عاشق رسول ہے، وہ ایک یعنی کہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، یا نواز شریف ایک سچا مسلمان ہے، یا زرداری ایک سچا مسلمان ہے، یا پاکستان میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، قانون سازی ہو رہی ہے، وہ شرع کے خلاف نہیں ہو رہی، اسلام کے خلاف نہیں ہو رہی؟ یعنی عورت تشدد کے نام پہ جو عمران خان کے دور میں بل پاس ہوا، جس میں پاکستانی خاندانی نسل کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس ٹائم آپ کہاں کھڑے تھے؟ اس ٹائم بھی انہی تحریک لبیک نے آواز اٹھائی تھی۔ اب پی ڈی ایم کے دور میں ٹرانسجنڈر کا جو قانون بنایا گیا، اس ٹائم بھی تحریک لبیک نے ہی آواز اٹھائی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ میں کیس لے کے گئی اور اس حکومت کو وارننگ دی کہ اگر یہ واپس نہیں کیا گیا تو ہم فیض آباد کا احتجاج کریں گے، اور یہ قانون میں ترمیم پیش کی گئی۔ کہاں تھے آپ کے مولانا؟ کہاں آپ کے سچا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کہ بھئی ہم سب سے بڑے سچے عاشق رسول ہیں؟ کسی ایک مسئلے کے اوپر پاکستان میں سلمان تاثیر سے لے کر ہدی پور کے باقی تک آپ لے کے جہاں بھی پاکستان میں کوئی غیر شرعی کام ہوا ہے، اسلام کے خلاف کوئی بل پیش ہوا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، شکور قادیانی کو رہا کیا گیا، ثانیہ یوحنا آباد جو ہے اس کے جو جتنے مجرم ہیں ان کو آزاد کر دیا گیا، سب ان حکمرانوں نے آزاد کیا، لیکن آپ خاموش تھے، آپ نے آواز نہیں اٹھائی۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہر کلمہ گو جو ہے وہ سچا عاشق رسول ہے؟ اب ایک اور سوال بنتا ہے کہ جو بھی تحریک لبیک کے مخالف لوگ ہیں، مذہبی طبقہ، چاہے وہ ان کا جس بھی مسلک سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ الگ الگ تحریک لبیک کے علاوہ الگ الگ پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کوئی بڑے بڑے علامہ مولانا پیر جو ہیں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کوئی بڑے بڑے علامہ مولانا نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کوئی بڑے بڑے مولانا علامہ پیپل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سب جماعتوں میں بڑے بڑے عالم دین ہیں، لیکن جہاں بھی
कानून साजी की बात हुई खत्म नबूवत की, या आसिया मलूना के वक्त हुआ, या गुस्ताखों को रिहा करने का मसला हुआ है, या सलमान रुश्दी के वक्त इमरान खान ने कहा है कि मैं इसकी मजम्मत करता हूं। नवाज शरीफ के दर्जनों बयानात मौजूद हैं, वो कादियानी कहता है वो हमारे भाई हैं। जिस भी सियासी जमात ने अपने दौरे हुकूमत में गैर इस्लामी गैर शरई काम किए तो दो मुखालिफ जो उलमा थे वो खामोश रहे। जो हमारा शुरू से दावा है, मैं शुरू से दावा कर रहा हूं कि इमरान खान कहता है ना कि मैं अकेला हूं, सब लोग इकट्ठे हैं, झूठ बोलता है। इस टाइम पाकिस्तान की वहद अकेली जमात जो है ना वो तहरीक लबैक है। जो भी पाकिस्तान में गैर शरई गैर इस्लामी काम होता है उसके लिए सब इकट्ठियां हैं। अब सवाल बनता है मीडिया के ऊपर। मीडिया मुकम्मल तरीके लबैक का बाइकॉट किया हुआ है। क्या आप लोग मीडिया को हक समझते हो? क्या पाकिस्तानी मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं वो सच्चे आशिक रसूल हैं? क्या आप लोग नहीं कहते हो कि ये यहूद नसारा के गुलाम हैं? तो सब लोग तहरीक लब्बैक के खिलाफ हो गए तो इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देता हूं। सब जो मीडिया हो गया, सियासतदान हो गए, ब्यूरोक्रेसी हो गई, बड़े बड़े अदारे हो गए, वो तहरीक लब्बैक के खिलाफ है। तहरीक लब्बैक का दावा क्या है कि सिर्फ हक पे हम पे हैं और सब ये चोर हैं, डाकू हैं, हरामखोर हैं। ये सबसे बड़ा दावा है। और ये जो सब हैं ये सब इकट्ठे हो गए। जैसे इमरान खान कहता है ना कि ये कैसे मुमकिन है कि बड़े बड़े एक दूसरे के मुखालिफिन मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। यानी कि बार बार इमरान खान कहता है कि भाई मेरे खिलाफ नून लीग और पीपल पार्टी इकट्ठी हो गई, बड़े बड़े जो मुखालिफिन है सब इकट्ठे हो गए। ये कैसे मुमकिन है? पीछे इनको कोई कंट्रोल कर रहा है, किसी ने पीछे इनके ऊपर प्रेशर डाला है कि इमरान खान के खिलाफ आप इकट्ठे हो जाओ। लेकिन जहां मसला इस्लाम का आता है, जहां मसला तहरीक लब्बैक का आता है, तो उस टाइम नून लीग और पीपल पार्टी जैसी हरीफ जमातें भी इकट्ठी हो जाती हैं। इस टाइम नून लीग को कितना टफ टाइम दिया हुआ है पीटीआई ने, इमरान खान ने कितना टफ टाइम दिया हुआ है। उनकी ऑडियो वीडियो क्या क्या उसके खिलाफ नून लीग नहीं कर रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को डेंट दे, इमरान खान को कमजोर करें। कर रहे हैं। कल केपीके में वाकया हुआ, 4 लोगों को शहीद किया गया, 30-40 को जख्मी किया गया। क्यों नून लीग ने पॉइंट स्कोरिंग नहीं की? क्यों? नून लीग ने तो तूफान बर्पा कर देना था मीडिया के ऊपर कि देखो इमरान खान ने गरीबों की लाशें उतार दी, कई उसके ऊपर पर्चे हो जाते। लेकिन नहीं। क्यों? इस्लाम मुखालिफ ये इकट्ठे हैं। और तहरीक लब्बैक किसकी मिसाल है? सब लोग हरामखोर हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लिबरल हैं, हिक हक पे तहरीक लब्बैक है। और इसकी मिसाल मैं आप लोगों को सीधी सिंपल सी मिसाल देता हूं कि जो ये सब लोग इनके मुखालिफ क्यों हो जाते हैं। किसी आदमी की एक गाय चोरी हो गई ना, उसको नहीं मिल रही थी, वो किसी अल्लाह के वली के पास चला गया कि जी मुझे मेरी गाय नहीं मिल रही है। तो उसने कहा है कि तुम ऐसा करो कि जो अपनी गाय बख्श दो, जिसके पास भी है उसको बख्श दो। वो घर आया, वापस आया, बीवी से मशवरा किया, कहता है कि मुझे पीर साहब ने ये कहा है। वो कहते हैं यार अजीब है, एक तो हमारी गाय नहीं मिल रही, हम पीर साहब के पास गए कि हमारी गाय हमको कोई दुआ करो कि हमको बताओ हमारी गाय वापस आ जाए। तो उसने कहा है बख्श दो। बीवी ने कहा है मिल तो वैसी ही नहीं रही है, तो ऐसा करो पीर साहब के ऊपर ये एहसान कर दो और जाओ और पीर साहब को कहो कि हमने गाय बख्श दी जिसे जो भी लेके गया। उसने ऐसे ही किया। दूसरे दिन उसकी गाय घर में आ गई। जब घर में आई तो वो वापस पीर साहब के गया। पीर साहब को कहता है कि जी ये क्या माजरा है, पहले मेरी गाय नहीं मिल रही थी, लेकिन जो ही मैंने उनको गाय बख्श दी तो दूसरे दिन मेरे को गाय वापस मिल गई। तो वो कहता है पीर साहब के बात यह है कि गाय जिनके पास थी ना, उनकी वो हराम के ऊपर पल रहा था। वो घराना एक रत्ती भर भी उनके अंदर हलाल नहीं था, उनका हराम के ऊपर भी हीला था। तो हलाल चीज उनके अंदर फिट नहीं हो सकती, हलाली चीज उनके घर में नहीं रह सकती। इसलिए जब आपने उनको बख्श दी तो वो गाय उनके ऊपर हलाल हो गई और हलाल उनके घर में रुकता नहीं है और हलाल हो निकल के आ गया। तो जो हलाली लोग हैं ना, वो इन हराम खोरों के अंदर फिट नहीं होते। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में कहा है कि सिर्फ साद रिजवी साहब 3 बयान आके टीवी में दे दे, ARY पे, जियो न्यूज पे, या किसी बड़े मीडिया चैनल पे आके सिर्फ एक झूठन ले ले और 2-3 झूठ बोल ले और उसके बाद सिर्फ ये कह रहे कि 2023 के इलेक्शन में मैं सोच रहा हूं कि नून लीग के साथ इत्तेहाद करूं या पीटीआई के साथ करूं, बरकब एक के साथ करूंगा, लेकिन अभी तक हमने मजलिस शूरा ने फैसला नहीं किया।
रब काबा की कसम कि पूरा मीडिया साद रिजवी को हाथ में उठाएगा। क्यों? कि वो हराम के ऊपर नविश्ता है। उनको झूठे लोग चाहिए, उनको झूठन लेने वाले लोग चाहिए, उनको धोखेबाज लोग चाहिए, उनको सच्चे और खरे लोग नहीं चाहिए। सच्चे और खरे लोग मीडिया में फिट नहीं है। ये है असल वजह तहरीक लब्बैक से मुखालिफ करने की। बाकी आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि हम तो आशिक रसूल हैं या नहीं है, तहरीक लब्बैक वाले आशिक रसूल हैं या नहीं है। छोड़ो उनको, अपने गिरेबान में देखो कि आप कितने आशिक रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।